بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی کیفیت کیسے ہوتی تھی، یعنی کیسے وحی آتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیسے نازل ہوتی تھی؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو گھنٹی کے بجنے کی طرح، جیسا گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، ٹنگ، اس طرح کی جو ہے نا، بخاری شریف میں تو سلسلۃ الجرس، اس طرح کی آواز سے جو ہے نا وہ ہوتی تھی، اور یہ کیفیت بہت سخت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہوتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں، کہ وحی جب نازل ہوتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ بعضوں کا جانور پر سوار ہوتے تھے، جانور بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا، اللہ کا کلام تھا جب وحی نازل آتی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں کس پانی سے وضو کیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، جس سے وہیں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ گیا، اس پانی سے دونوں نے وضو کیا اور دونوں نے نماز بھی پڑھ لی، بالکل شروع میں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے السلام علیکم کس نے کہا، کس صحابی؟ تو اس کا جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کہا السلام علیکم۔ سلام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں؟ اس کا جواب ابو ذر غفاری رضی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ تھلگ، بالکل بہت زیادہ زاہدانہ زندگی گزاری، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے الگ تھلگ تھے بالکل۔ بلکہ اگر کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس کے پاس مال ہے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ مال کیوں جمع کرتے ہیں دنیا میں۔ خیر، اگلا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مشہور دشمنوں کے نام کیا ہیں؟ کون کون سے مشہور دشمن؟ تو اس کا جواب ہے ابو جہل، ابو لہب، اسود، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، دونوں بھائی، ابو قیس، نضر بن حارث، عاص بن وائل، اور صائب بن صیفی، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ یہ بڑے بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے، بڑے بڑے دشمن تھے، ٹھیک ہے۔ ابو لہب تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے بارے میں سورت بھی نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر اہل مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس بات کی اجازت دی؟ جب مشرکین مکہ ظلم کرنے لگے، بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا، تو کس چیز کی اجازت دی؟ تو اس کا جواب ہے ہجرت کی۔ ہجرت کا ویسے تو مانا ہوتا ہے چھوڑنا، لیکن ہجرت کہتے ہیں ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا، اس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سب سے پہلے ہجرت کس ملک کی طرف کی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کہ حبشہ کی طرف۔ کس ملک کی طرف کی؟ حبشہ، ساؤتھ افریقہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے صحابہ اور صحابیات تھے؟ کتنے لوگوں نے ہجرت کی؟ تو اس کا جواب ہے 11 صحابہ اور 4 صحابیات، 11 صحابہ، یعنی مرد اور 4 عورت، یعنی 15 لوگ تھے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ حبشہ کی پہلی ہجرت کس وقت ہوئی، کب کی انہوں نے پہلی ہجرت؟
کب کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 5 سن نبوی کو رجب کے مہینے میں، نبوت کا 5واں سال تھا اور رجب کا مہینہ چل رہا تھا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اگلا سوال ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی اور داماد تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ رقیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ یعنی یہاں تک ظلم بڑھ گیا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی ہجرت کر رہی، ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، داماد کو بھی ملک چھوڑنا پڑ رہا۔ علاقہ چھوڑ کے جا رہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی زمین جائیداد چھوڑنا، کھیت چھوڑنا، باغات چھوڑنا، محلہ چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنے دوست چھوڑنا، محلے دار چھوڑنا، معمولی بات نہیں ہے جی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا۔ اچھا، یہ پہلی ہجرت تھی۔ تو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی، اور حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں کتنے صحابہ تھے اور صحابیات تھی؟ اس کا جواب 83 صحابہ اور 11 صحابیات۔ مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ ایک دفعہ ہجرت کی، اس پہ تھوڑے سے لوگ تھے، دوبارہ پھر ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ جب پہلے دفعہ لوگ گئے کہ اب دیکھتے ہیں ہجرت حبشہ والے جو ہے نا کیسے سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو حبشہ کے بادشاہ نے جب اچھا سلوک کیا، آگے ان کا ذکر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سلوک کیا، بہت نیک بادشاہ تھا، تو پھر دوسری دفعہ زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کس سن ہجرت میں اسلام کی دعوت دی؟ اس کا جواب ہے نبوت کے 7ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست تو نہیں گئے تھے، لیکن جو ہے نا وہ دعوت ان کے پاس بھیجی تھی، تو اس کے بعد ان کی طرف دعوت بھیجی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قدر محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، بادشاہ مسلمان ہو گئے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔